آپ دیکھیے کہ ایک مستقل سطح پر انریلنٹنگ پی ٹی آئی کی اپنی افواج کے خلاف ایک باقاعدہ ایک کیمپین ہے، سوشل میڈیا پر کیمپین ہے اور ٹاپ ٹو باٹم ایک کیمپین ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے سو کال لیڈر سے ہوتا ہے جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ 8-10 دن پہلے کا ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں جو آج بھی قائم ہے، آپ اپنے فون کے اوپر ابھی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کے ٹویٹر ہینڈل پر آج بھی وہ ٹویٹ قائم ہے جس کے اندر وہ باقاعدہ اپنی حکومت کے خلاف اپنے افواج کے خلاف وہ والی زبان استعمال کر رہا ہے جو ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے۔ آپ موجودہ سی ایم دیکھ لیں، آپ پچھلے سی ایم کے پی دیکھ لیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی تو الفاظ ایسے تھے جو کہ مودی نے پھر استعمال کیے ایف اے ٹی ایف کے اندر۔ تو آپ کی ایک جماعت یہ پی ٹی آئی کی مستقل ایک پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک روایت اب بن گئی ہے۔ پی ٹی آئی کو کہ مجرموں کو جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو آزادی مل جائے اور ان کو پی ٹی آئی کو واپس کرسی مل جائے، بے شک اس کو حاصل کرنے کے لیے ملک کو ڈیفالٹ ہونا پڑے، یہ بھی پی ٹی آئی کو قابل قبول ہے۔ بے شک اس کے لیے ہمارے سفارتی تعلقات کو آپ ہیوی کسی قسم کا دھچکا یا چوٹ دیں، جس طرح سائفر کو استعمال کر کے امریکہ کے ساتھ کوشش کی گئی۔ تو دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک مستقل بیانیہ رہا ہے وہ پہلے کبھی وہ پاکستان کی معیشت کے خلاف بیانیہ ہوتا ہے، کبھی وہ پاکستان کی سفارتکاری کے خلاف بیانیہ ہوتا ہے، اور ایک مستقل سطح پر تو میں کہوں گا پاکستان کے دفاع اور پاکستان اٹ سیلف کے خلاف ایک بیانیہ چلتا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک مستقل سطح پر انریلنٹنگ پی ٹی آئی کی اپنی افواج کے خلاف ایک باقاعدہ ایک کیمپین ہے، سوشل میڈیا پر کیمپین ہے اور ٹاپ ٹو باٹم ایک کیمپین ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے سو کال لیڈر سے ہوتا ہے جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ 8-10 دن پہلے کا ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں جو آج بھی قائم ہے، آپ اپنے فون کے اوپر ابھی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کے ٹویٹر ہینڈل پر آج بھی وہ ٹویٹ قائم ہے جس کے اندر وہ باقاعدہ اپنی حکومت کے خلاف اپنے افواج کے خلاف وہ والی زبان استعمال کر رہا ہے جو ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے متعلق اس کی باتیں ہوں، چاہے وہ افغانستان کے خلاف جنگ کے متعلق اس شخص کی باتیں ہوں۔ آپ ابھی وہ الفاظ نکال لیں، میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر، مگر آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زہر اگلا جا رہا ہے، اور اس شخص کا ٹویٹ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی اس کو پچھتاوا ہو گیا ہو یا انہیں ڈیلیٹ کر لیا ہو، وہ باقاعدہ ملک دشمن زبان بار بار استعمال کرتے آئے ہیں، اور یہ صرف ایک ریسنٹ مثال ہے۔ اور آج پچھلے دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا اپنا ہینڈل جو ہے وہ اس کے مختلف حصوں کو اپنے لیڈر کے جو ملک کے خلاف ہماری افواج کے خلاف زہر اگل رہا ہے اس کو بار بار اس کے مختلف حصوں کو ٹویٹ کر رہا ہے، اچھال رہا ہے بار بار، اور یہی ہم نے مستقل پی ٹی آئی کی ایک پالیسی دیکھی ہے۔ آپ موجودہ سی ایم دیکھ لیں، آپ پچھلے سی ایم کے پی دیکھ لیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی تو الفاظ ایسے تھے جو کہ مودی نے پھر استعمال کیے ایف اے ٹی ایف کے اندر۔ تو آپ کی ایک جماعت یہ پی ٹی آئی کی مستقل ایک پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک روایت اب بن گئی ہے، اور یہ بھی بات کوئی نئی نہیں ہے۔ دیکھیے 9 میں اٹ سیلف ایک مثال ہے ملک پر اپنی افواج پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی، اس سے بہت پہلے بھی آپ نے دیکھا ڈی چوک پر قبریں بھی کھدیں، پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملے بھی ہوئے، اور بار بار اپنے افواج اور اپنے جوانوں کے خلاف ایک کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ماضی میں ابھی اس کی ایک اور میں آپ کو چند مثالیں ختم ہی نہیں ہوتی، یہاں پر وقت ختم ہو جائے گا، مثالیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھ لیجئے پچھلے سال ڈیٹ کے اندر پھر یہ کبھی کبھی کہتے ہیں ہم سے انگیج کرنے، جتنا ہاتھ پی ٹی آئی کی طرف بڑھایا گیا ہے کسی اور جماعت کی طرف نہیں بڑھایا گیا۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا جعفر ایکسپریس حملے کے بعد جب ایک ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پر ہوئی، جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، جس میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، جس میں ہمارے دیگر سیکیورٹی اہلکار موجود تھے، ان سب اور وہاں پر مقصد ہی یہ تھا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ایک سنجیدہ گفتگو ہو دہشت گردی کے ناسور سے لڑنے کے لیے، وہاں پر انہوں نے آنے سے انکار کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا پہلگام ایکسپریس کے واقعے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوئی، بلکہ اسی جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہوئی تھی، اس سے انہوں نے آنے سے گریز کیا۔ فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پر نہ آنے کے انہیں بہانے بنائے، وہاں پر نہیں آئے، اور جب ایک مذاکراتی عمل ایاز صادق صاحب اسپیکر کی قیادت میں جس کا جب آغاز کیا گیا تو میں سے اٹھ کر یہ گئے، اور پھر کرتے کیا ہیں
کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی اس فوج کے خلاف یہ بیانیہ چلاتے ہیں جس فوج نے ہمیں اسی سال ایک جنگ میں ہمیں فتح دی ہے بھارت کے خلاف, ایک جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی تھی, ایک جنگ جو ہم نہیں چاہتے تھے مگر اس کو ہم لڑنا اور جیتنا جانتے ہیں. یہی ہماری افواج نے دکھایا. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہماری بہادر افواج نے جس طریقے سے وہ جنگ لڑی, وہ جنگ جیتی, اور اس کے دوران سفارتی محاذ پر جس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا اور جس طرح پاکستان کا قد بڑھایا. اور ایک ہی وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی مین اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ ہو, قطر ہو, سعودی ہو, ٹرکی ہو, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں, آذربائیجان اور دیگر اور ممالک, اسی طرح آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں جہاں پہ تاریخی ایک ابھی دورہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ہوا اور ہمارے جو تعلقات ابھی وہاں پر مضبوط ہو رہے ہیں. تو ایک ہی وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہر سطح پر ہمارا ایک سفارتی قد کاٹ دنیا میں بڑھا. سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا ابھی ڈیفنس پیکٹ ہوا, تو یہ بار بار پی ٹی آئی ثابت کرتی ہے کہ جب اسی فوج کے خلاف وہ بیانیہ چلاتی ہے جس فوج نے یہ جنگ جیتی, نہ صرف وہ جنگ جیتی, اسی فوج کے جوان اور دیگر ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان آج بھی ملک کے اندر قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور اپنی زندگی داؤ پر بھی لگا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. تو ان کی سپورٹ کرنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار پی ٹی آئی یہ بیانیہ ان کے خلاف چلاتی ہے, ان کے خلاف کیمپین چلاتی ہے, اور خیبر پختونخوا حکومت جو ان کے پاس ہے اس کو ایک جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بازو بنانے کے بجائے وہ اس کو ایک ہرڈل بناتی ہے. تو دیکھیے یہ ناقابل قبول ہے. اور جو جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سیاست کے لبادے میں نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں آ کے اور سینٹ میں آ کے اپوزیشن کریں, آپ حکومت کی کسی پالیسی پر تنقید کریں, آپ معاشی چیز پر ہم سے کوئی آ کے بحث کریں, مگر آپ وہ تو نہیں کرتے. آپ قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی نہیں آتے, آپ آتے ہیں تو صرف کتابیں مارنے, شور شرابہ مچانے آتے ہیں. کوسچن آور, کالنگ اٹینشن نوٹس پہ آپ آتے نہیں ہیں جہاں پہ قوم کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز سے ساری آپ نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے, وہ کام آپ نہیں کرتے. آپ قومی اسمبلی کو بھی یوز کرتے ہیں صرف ایک مجرم کی, 190 ملین پاؤنڈ کے مجرم کی رہائی کے لیے اور ملک کے خلاف بیانیہ چلانے کے لیے. دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج نے پچھلے دنوں میں ایک خود احتسابی کی ایک مثال قائم کی. آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید کی کنوکشن کا اعلان ہوا کورٹ مارشل پروسیڈنگز کے بعد, اور یہ فوج نے, ہماری آرمی نے یہ ثابت کیا کہ وہ خود احتسابی کرنے کو تیار ہے. اس حوالے سے اور جس رینک اور جس پروفائل اور جس طرح کے منصب رکھنے والے شخص کی انہوں نے واقعتاً یہ دکھایا کہ وہ اس لیول پر بھی خود احتسابی کی مثال قائم کرنے کو تیار ہیں. اور ایک ڈیو پروسیس کے بعد جس میں 15 مہینے پر محیط ایک لیگل پروسیس ہوئی, جس میں 4 چارجز ان کے خلاف پروسیکیوشن ہوئی, جس میں انوالومنٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی تھا, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن بھی تھی, مس یوز آف اتھارٹی بھی تھی, اور کسی پرسنس کو ڈیمیج کرنے کی بات تھی. چاروں چارجز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے کی طویل پروسیس کے بعد, جس کے اندر ان صاحب کو ان کی رائٹ آف ڈیفنس بھی دی گئی, ان کی مرضی کی ڈیفنس کی ٹیم بھی دی گئی, اس ساری ڈیو پروسیس کے بعد اس کنوکشن کا اعلان ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ اور جو کہیں پر جو ان کے اوپر چارجز ہیں اس پہ سپریٹ ایک انویسٹیگیشن جاری ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے, اور ہم یہ ان اے وے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو انڈورس بھی کرتی ہے جو بات ہم 2018 سے 22 کے درمیان آپ کو کہتے آئے ہیں کہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو کہ یوز کیا گیا ہماری جماعت کی قیادت کے خلاف, ہماری جماعت ہماری لیڈرشپ کو وکٹمائز کرنے کے لیے, نواز شریف صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے, شہباز شریف صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے, مریم نواز صاحبہ کو وکٹمائز کرنے کے لیے, حمزہ شہباز کو وکٹمائز کرنے کے لیے, رانا ثناء اللہ صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے, احسن اقبال, خواجہ آصف, میں ناموں کی ایک فہرست ہے جن کے خلاف باقاعدہ ایک صرف اس شخص نے جو اڈیالہ میں ہے ان صاحب کی مدد کے ساتھ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں انہوں نے ان سب کے خلاف ایک تھانے دار ہونے کا کردار ادا کیا ہے. خان صاحب نے باقاعدہ ایک ایس ایچ او کا کردار ادا کیا جنہوں نے نیب کے چیئرمین کو یرغمال بنا کے, صرف ان کا ایک مشن تھا کہ میں کس طریقے سے پی ایم ایل این اور اپنی بقیہ اپوزیشن جماعتوں کو وکٹمائز کروں. اور اس پہ پھر باقاعدہ آ کے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ ایک سیلیبریشن ہوتی تھی, ایک رویہ فرعونیت کا تھا. اور بیگم کلثوم نواز کی جب تک وہ ان کی فوتگی نہیں ہوئی تب تک یہ مانتے نہیں تھے کہ وہ بیمار ہیں, ایسی ان کی نیچ حرکتیں رہی تھیں. اور تو بہرحال
اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور دیکھیے آگے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ان دیٹ سینس ایک مکافات عمل ہے، اور آگے انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ خود احتسابی کا بھی عمل جاری رہے گا. اور انشاءاللہ آگے جو بقیہ میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں کہ جو پاکستان کی دفاعی سطح پر، سفارتی سطح پر اور معاشی سطح پر جو بہتری اور مزید پائیداری کا ایک تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جی بہت شکریہ. جی